اب آپ ملاحظہ فرمائیں قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام. آپ سماعت فرمائیں قرآن مجید کا پہلا وجود کیا ہے؟ وجود کہاں ہے قرآن؟ تو تمام علماء اسلام لکھتے ہیں کہ قرآن مجید دنیا میں رفتہ رفتہ نازل. اب بات آئی ہے تو آج کچھ نزول کی بات آپ کے سامنے. جستا جستا ٹکڑے ٹکڑے آیت آیت سورہ سورہ پیغمبر اسلام پر نازل ہوا. جبریل لانے والے، ذریعہ نزول جبریل، بھیجنے والا اللہ، پانے والا اس کا رسول، لانے والا جبرائیل. اب اسی قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. ایک آیت ہے قرآن مجید جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے نزلنا القرآن، ہم نے نازل کیا قرآن کو کب؟ مبارک رات، لیلۃ المبارک. ٹھیک ہے، تو کوئی مبارک رات میں نازل ہوا. پوری رسول اللہ کی 23 سالہ تبلیغی زندگی ہے، ہوگی کوئی رات؟ پھر اس کے بعد مہینے میں گھیرا اور کہا شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. 11 مہینے سے ہٹ کے ایک مہینے میں آ گیا قرآن. صلوات بھیجیے محمد والے. اور اس کے بعد ایک جگہ پر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، مبارک رات میں نازل کیا، ماہ رمضان میں نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا، اور 23 برس تک نازل ہوتا رہا. صلوات بھیجیے محمد وآلہ. معاذ اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ. جو لوگ بڑے قرآن والے بنتے ہیں وہ کہتے ہیں تضاد ہے، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیا فرما رہا ہے اللہ، کیا کہہ رہا ہے اللہ. کہتا ہم نے مبارک رات میں، تو ٹھیک ہے شب قدر مبارک رات ہے مان لیا، پھر رمضان میں نازل کیا. اس کا مطلب یہ شب قدر رمضان میں ہے. تو جب شب قدر رمضان میں ہے تو قرآن رمضان میں نازل ہوا اور شب قدر میں نازل ہوا، یعنی ایک ہی رات میں نازل ہوا. اور پھر روایتیں ہزاروں کہتی ہیں نبی پہاڑ پر تھے اور آیت آئی، نبی غار میں تھے اور آیت آئی، نبی بستر میں تھے اور آیت آئی، نبی لحاف میں تھے اور آیت آئی. صلوات بھیجیے محمد وآلہ. تو یہ کیا معاملہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ ہم نے رمضان میں لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا، اور تاریخ یہ کہتی ہے، روایتیں یہ کہتی ہے یہاں نازل ہوا، وہاں نازل ہوا، مکے میں نازل ہوا، مدینے میں نازل ہوا. وہ کون سی شب قدر تھی جو آدھی مکے میں گزری اور آدھی مدینے میں؟ ہے پریشانی. لائیے روایت، یہیں سے گفتگو چلے، سمجھائیے. مگر شرط ایک ہے کہ بغیر اہل بیت کے. صلوات بھیجیے محمد والے. بغیر اہل بیت پہلے نزول کی گچھی سمجھائیے اور سلجھائیے، بعد میں دیکھا جائے گا. یہ جو اللہ نے 3 آیتیں ایک قرآن کے لیے بھیج دیں اور پھر آیتیں الگ الگ بھی بھیجی، اس میں کیا بات صحیح ہے بھائی؟ تو جی خدا فرماتا ہے خدا جانے. تو خدا جانے تو آپ نہ بولیے پھر، کیونکہ آپ کچھ نہیں جانتے. بتائیے اس مسئلے میں
خلفائے اسلام کی کیا رائے اس مسئلے میں؟ اس مسئلے میں اصحاب کیا فرماتے؟ اس مسئلے میں ازواج کیا فرماتے؟ اس مسئلے میں تابعین کیا فرماتے؟ تبع تابعین کیا فرماتے؟ کتابیں آپ کے سامنے ہیں، کتب خانے آپ کے سامنے ہیں، بتائیے کسی مسئلے کو بتا دیجیے کیا فرماتے؟ حضور ائمہ اربعہ کیا فرماتے؟ ائمہ اربعہ اس مسئلے میں کیا فرماتے؟ امام ابو حنیفہ کا کیا خیال ہے؟ امام مالک کا کیا خیال ہے؟ امام شافعی کا کیا خیال ہے؟ امام احمد ابن حنبل کا کیا خیال ہے؟ عبد الوہاب کا کیا خیال ہے؟ محمد بن عبد الوہاب کا کیا خیال ہے؟ خود آپ کا کیا خیال ہے؟ مفسرین کا کیا خیال ہے؟ تفسیر لکھنے والوں کا کیا خیال ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی کا کیا خیال ہے؟ علامہ فخر الدین رازی کا کیا خیال ہے؟ مولانا شوکت علی فہمی صاحب کا کیا خیال ہے؟ مولانا آزاد کا کیا خیال ہے؟ مولانا عبد الماجد دریابادی کا کیا خیال ہے؟ مولانا علامہ مودودی کا کیا خیال ہے؟ وہ کہا یہ تو مفسر ہیں، نزول ہی کا معاملہ طے نہیں، تفسیر کا کیا سوال ہے؟ صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد، نزول ہی کا معاملہ طے۔ ابھی یہی جھگڑا طے نہیں ہے کہ ایک رات میں نازل ہوا کہ پورے مہینہ بھر نازل ہوا کہ 23 برس نازل ہوا۔ خدا فرماتا ہے کوئی تعویل کرنا چاہیے، ہمیں تعویل نہیں معلوم، اس کا مطلب یہ قرآن بغیر تعویل کے سمجھ میں نہیں آتا۔ چھوڑیے، الٹیے، ورق گردانی کیجیے، اس موضوع پر کوئی بولا صلوات بھیجے محمد وال، صرف پوری اسلام کی کتابوں اس میں سچی روایتیں بھی، جھوٹی روایتیں بھی، توجہ ذرا، ایک روایت، اور وہ بھی جناب ابن عباس سے۔ ارے یہ تو خاندان رسالت کے ہیں، مگر کیا کرے بھائی، ایک ہی روایت ہے، وہ بھی ابن عباس، اور ابن عباس سے روایت یہ ہے کہ میں نے ایک دن علی سے پوچھا، بیکار ہو گیا پوچھ لو، توجہ چاہ رہا ہوں، کیونکہ وہ قرآن نہ لیں گے جو علی سے ملے گا، صلوات بھیجے محمد وآل محمد، نہیں لیا۔ جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو قرآن علی نے جمع کیا تھا وہ تو واپس کر دیا، کمال تو جب تھا جب علی کے معنی بھی واپس کر دیتے، صلوات بھیجے محمد وآل محمد، معنی بھی واپس کر دیتے۔ یہ تو عجیب بات ہے کہ آپ مٹھائی کا ڈبہ لائے، میں نے برفی نکال لی، ڈبہ واپس کر دیا، صلوات بھیجے محمد وآل محمد، کیا مٹھائی نکال لی، ڈبہ واپس کر دیا، دیکھا سب نے کہ ڈبہ واپس کر دیا، وہ جس نے کھاتے دیکھا کہ کھا رہے اسی ڈبے کا، صلوات بھیجے محمد وآل محمد، آج تک کھا رہے۔ تو پوچھا تو مولا نے فرمایا کیا پریشانی؟ کوئی پریشانی، سب سے پہلے اللہ نے قرآن کو لوح محفوظ پر نازل کیا، اور یہ قرآن میں جو نزول کی آیتیں ہیں یہ لوح محفوظ کے متعلق، کہ اللہ نے ایک شب میں، شب قدر میں، رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا اور لوح محفوظ پر نازل کیا، اور فرماتے ہیں کہ آن واحد میں نازل کیا، صلوات بھیجے محمد وآل، اور نبی کے پاس لوح محفوظ سے پھر رفتہ رفتہ آیتیں نازل ہوتی رہی۔ تو حضور یہ منزلیں ہیں قرآن کی، پہلی منزل لوح محفوظ۔ اچھا یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح کہتے ہیں تختی کو،
اور محفوظ جو جس میں گڑبڑ نہ ہو سکے، محفوظ ہے، چوری نہ ہو سکے، ڈاکہ نہ پڑ سکے، بدلا نہ جا سکے، تبدیل نہ کیا جا سکے، تب تو محفوظ ہوگا۔ تو لوح محفوظ کا مطلب یہ ہے ایسی لاء جو محفوظ کس سے؟ یہودیوں سے، عیسائیوں سے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، مشرکین سے، کفار سے، اما جنہوں نے قرآن بدلنا چاہا ان سے، مسلمانوں سے محفوظ۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ، تمہیں سے محفوظ، تمہیں سے خطرہ تھا قرآن بدلنے کا، زیادہ تمہیں سے محفوظ کیا لوح محفوظ۔ بتائیے لوح محفوظ کیا ہے؟ پھر چلوں گا، اصحاب بتائیں لوح محفوظ کیا ہے، ازواج بتائیں کہ لوح محفوظ کیا ہے، جی خلفائے بنی امیہ بتائیں کہ لوح محفوظ کیا ہے، خلفائے بنی عباس بتائیں کہ لوح محفوظ کیا ہے، ائمہ اربعہ بتائیں کہ لوح محفوظ کیا ہے۔ ارے آپ بتائیے کہ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ کیا تختی ہے؟ کاہے کی تختی ہے؟ کہاں ہے؟ کیوں کہ ہے؟ کسی نے آج تک لوح محفوظ کو ڈسکرائب کیا؟ جہاں قرآن سب سے پہلے اترا، جہاں قرآن سب سے پہلے نازل ہوا، وہ کیا ہے؟ تو یہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو جب وہ نہیں معلوم تو دماغ پیغمبر کیا ہے تم کیا جانو؟ دل رسالت کیا ہے تم کیا جانو؟ جہاں پہلے نازل کیا وہ کیا ہے؟ کا تختی۔ اب ایک ایک کے دروازے پہنچا، توجہ چاہتا، بتائیے لوح محفوظ کیا ہے؟ تو کوئی چیز لوح محفوظ ہے تو، مگر دیکھی نہیں، سنی نہیں۔ بھائی لوح محفوظ میں پڑھیے کیا لکھا ہے، ہم کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ تو جب آپ پڑھ ہی نہیں سکتے تو آپ قرآن کے معنی کیا بتا سکتے ہیں؟ پتہ نہیں وہاں کیا محفوظ ہے۔ تو کیسا ہو میری بات؟ اب پھر ہوگی تو علامہ جلال الدین رسی اپنی کتاب فرقان فی علم القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ جناب ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن پوچھا، یا علی یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ توجہ کر، تو لکھا کہ علی نے فرمایا لوح محفوظ نورانی موتیوں کی ایک تختی ہے۔ یا صلوات بھیجیں آپ محمد وآلہ۔ لوح محفوظ نورانی موتیوں کی ایک تختی ہے جس کا طول شرق و غرب سے زیادہ ہے۔ اچھا، تسلی ہو گئی، مگر کیا کوئی سمجھ؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آج سمجھیے کہ علی نے کیا کہا۔ نورانی موتی، چاندی نہیں کہا، سونا نہیں کہا، یاقوت نہیں کہا، زبرجد نہیں کہا، توجہ چاہتا ہوں، ہیرا نہیں کہا، موتی کہا۔ تو کلام علی ہے، اس موتی میں کوئی موتی ٹکا ہوگا؟ دیکھیے موتی ہوتا ہے گول، موتی سرکولر ہوتا ہے۔ پتھر تو 8 پہل ہوں گے، 6 پہل ہوں گے، 4 پہل ہوں گے، 1 پہل ہوں گے، فلائٹ ہوں گے، توجہ چاہتا ہوں، ریکٹینگولر ہوں گے، اسکوائر ہوں گے، مگر موتی گول ہوگا۔ اور فرماتے ہیں نورانی۔ آج کسی سے پوچھ لیجئے یہ کمپیوٹر کیا ہے تو وہ کہے گا یہ الیکٹرانکس کے ڈاٹس ہیں۔ ڈاٹس کو گولائی بتائی موتی کی، اور الیکٹرانکس کو علی نے نور بتائی۔ جیسے آج اپنا سارا میٹر آپ الیکٹرانک میں ذریعے کمپیوٹر میں فیڈ کر دیتے، ویسے اللہ نے سارا علم لوح محفوظ کے کمپیوٹر میں شب قدر میں فیڈ کر دیا۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔
صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. نورانی موتی سے مولا نے گولائی بتائی اور نور سے نورانیت ثابت. ڈاٹ کے اوپر سارا نظام ہے کمپیوٹر. جتنی چیزیں کمپیوٹر میں فیڈ کی جاتی ہے ان کی بنیاد نقطے ہیں. بتا دیا کہ لوح محفوظ بھی نقطوں سے بنی ہوئی ہے. تو پہلے تو نقطہ سمجھو. محمد نقطہ سمجھو. یہ بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ. اور نقطہ نہ سمجھو گے تو قرآن کیا خاک سمجھو گے. اب آپ جاتے ہیں کمپنیوں میں ایئر لائنس میں ادھر ادھر ہر جگہ کمپیوٹر لگے. اور میں گیا اور میں کیا آپ جانتے نہیں؟ جانتا کچھ نہیں. چھوئیے گا نہیں. ارے صاحب پھر لگایا کہ وہ پبلک کے لیے ہوگا. جی نہیں پبلک کے لیے تو ہے لیکن مہربانی فرمائیے آپ پوچھیے کیا پوچھتے ہم بتائیں گے. بھائی آپ کیوں بتائیں گے کہ آپ آپریٹ کریں گے تو مشین خراب جائے. ہے سب کچھ اس میں مگر کی ہم دبائیں گے کیونکہ وہ ہمیں معلوم ہے کیا دبانے سے کیا پتا چلے گا. اللہ نے کہا قرآن بھیجے تو دیتا ہوں مگر آپریٹ نہ کرنا. اہل بیت بتائیں گے کہاں پر کیا ہے. محمد